अस्सलाम वालेकुम। आज जुमा है, मई की 20 तारीख। पाकिस्तान में से शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि वो साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान की सियासत, उनके मंशूर और उनकी हिफाजत हुकूमत का दिफा नहीं कर सकते, लेकिन जहाँ तक बतौर वज़ीर आज़म उनकी ख़ारजा पॉलिसी का ताल्लुक़ है, बिलख़ुसूस रूस के दौरे के साथ, वो इस हवाले से इमरान खान का दिफा करेंगे और कि उनको मालूम नहीं था कि रूस और यूक्रेन के दरमियान तनाज़ा ऐन उसी दिन शुरू हो जाएगा जब वो मॉस्को के दौरे पर थे। जुमेरात को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में अमरीका की सदारत में आलमी तहफ़्फ़ुज़ खुराक पर रूस यूक्रेन तनाज़े के असरात के मौजू पर ओपन डिबेट में पाकिस्तान की नुमाइंदगी के बाद बिलावल भुट्टो ने बैनुल अक़वामी और पाकिस्तानी मीडिया को अपने दौरे के हवाले से ब्रीफिंग के दौरान ये बात कही। बिलावल भुट्टो ने कहा कि वो रूस समेत दुनिया के तमाम ममालिक के साथ दोस्ताना ताल्लुकात चाहते हैं और किसी एक मुल्क से भी दुश्मनी के मुतमन्नी नहीं हैं। उधर जब बिलावल भुट्टो न्यूयॉर्क का 3 रोज़ा दौरा मुकम्मल करने के बाद पाकिस्तान जा रहे थे, तो न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी कौंसल खाने के बाहर तहरीक इंसाफ के कारकुनों और हामियों ने इमरान खान हुकूमत के खात्मे और इत्तेहादी हुकूमत के खिलाफ मुजाहरा किया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी हफ्ते को 2 रोज़ा दौरे पर चीन रवाना होंगे। पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा के तर्जमान आसिम इफ्तिखार ने एक बयान में कहा कि चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग यी की दावत पर वज़ीर ख़ारजा 21 और 22 मई को चीन का दौरा करेंगे। पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ से मुनहरिफ होने वाले पंजाब असम्बली के 25 अरकान असम्बली को उनकी नशस्तों से बरतरफ कर दिया है। जुमे के रोज़ इलेक्शन कमीशन ने मुनहरिफ होने वाले पंजाब असम्बली के 25 अरकान के खिलाफ रेफरेंस मंजूर करते हुए आर्टिकल 63A की खिलाफ वर्जी पर उन्हें असम्बली की नशस्तों से महरूम कर दिया। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन के 3 रुकनी बेंच ने मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला सुनाया, जिसने मुनहरिफ अरकान असम्बली के खिलाफ स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही की जानिब से भेजे गए रेफरेंस पर यह फ़ैसला दिया। पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान और सूबे खैबर पख्तूनख्वा के सरहदी इलाके तोरगर के इलाके में चिलगोज़े के जंगल में लगी आग 1 हफ्ते से ज़ायद का अरसा गुजरने के बाद भी बुझाई नहीं जा सकी है। ज़िला शिरानी से आमदा इत्तलात के मुताबिक मकामी लोग अपनी मदद आप के तहत आग बुझाने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं और इस दौरान आग बुझाते हुए 3 अफराद झुलस कर हलाक, जबकि 5 से ज़ायद लापता हैं। हुक्काम के मुताबिक शिरानी में चिलगोज़े के जंगल में लगी आग को बुझाने में एक हेलीकॉप्टर मसरूफ़ है, जबकि सरकारी हस्पतालों में भी इमरजेंसी नाफिज की गई है। अमेरिका के सदर जो बाइडन एशिया के अपने दौरे के पहले मरहले में जनूबी कोरिया पहुंच गए हैं। जनूबी कोरिया में पहले दिन जुमे को उन्होंने सैमसंग कंप्यूटर चिप प्लांट्स का दौरा किया, जो $17 बिलियन की सेमीकंडक्टर फैक्ट्री के मॉडल के तौर पर काम करेगा, जिसे ह्यूस्टन टेक्सास से बाहर एक कोरियन इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी तामीर कर रही है। बाइडन जनूबी कोरिया और जापान के अपने 6 रोज़ा दौरे में खारजा पॉलिसी के बहुत से मसाइल से निपटेंगे। जनूबी कोरिया के प्लांट में बाइडन को मुबारकबाद देने वाले मुल्क के नए सदर यॉन सुक यूल और सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स के वाइस चेयरमैन ली जे यूंग होंगे। सदर जो बाइडन ने जुमेरात को नेटो सिक्योरिटी इत्तेहाद में शामिल होने के लिए स्वीडन और फिनलैंड की दरखास्तों का पुरजोश अंदाज में खैर मकदम किया। रोज़ गार्डन से स्वीडन की वज़ीर आज़म और फिनलैंड के सदर के साथ खिताब करते हुए बाइडन ने कहा कि वो रुकनीत की दरखास्तें अमरीकी कांग्रेस को भेजेंगे, जहां उन्हें जल्द मंजूरी की उम्मीद है। नेटो के 29 दीगर अरकान को दोनों ममालिक की रुकनीत को तस्लीम करने के लिए इत्तेफाक राय से फैसला करना पड़ेगा। उधर रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने नेटो की मशरक़ की जानिब तोसी को
روس کے لیے خطرہ قرار دیا ہے اور فروری میں حملے کے اپنے فیصلے کی وجہ یوکرین کے اس اتحاد میں شامل ہونے کی خواہش کا حوالہ دیا ہے۔ امریکی سینٹ میں آج جمعرات کے روز یوکرین کے لیے 40 ارب ڈالر کے امدادی پیکج کی منظوری دی گئی ہے۔ انتہائی منقسم امریکی سینٹ میں اس پیکج کے لیے دونوں جماعتوں نے حمایت کا اظہار کیا۔ اس پیکج میں یوکرین کے لیے فوجی ساز و سامان، تربیت اور ہتھیاروں کے علاوہ یوکرین کو بھیجے گئے امریکی ساز و سامان کی ری لوڈنگ اور ان ممالک کی مدد کے لیے رقم شامل ہے جو یوکرین کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ اس میں اربوں ڈالر انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد کے لیے بھی رکھے گئے ہیں، جبکہ روس یوکرین تنازع سے عالمی سطح پر خوراک میں کمی سے نمٹنے کے لیے بھی رقم شامل ہے۔ برطانیہ کی وزارت دفاع نے جمعے کے روز کہا کہ اب جبکہ ماریاپول اسٹیل پلانٹ فیکٹری میں چھپے محافظوں کی تعداد کم ہو رہی ہے، روسی کمانڈروں پر فوجیوں کو اس اہم بندرگاہی شہر سے دوسری جگہ متعین کرنے کے لیے دباؤ میں اضافہ ہوگا تاکہ مشرقی یوکرین میں اپنی جارحیت کو بڑھایا جا سکے۔ ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق عہدیداروں نے کہا کہ پیر کے روز سے ماریاپول کے ازوسٹال اسٹیل پلانٹ سے 1700 سے زیادہ محافظ ہتھیار ڈال چکے ہیں، جو اس شہر کے 3 ماہ سے زیادہ عرصے کے محاصرے کا آخری مرحلہ دکھائی دیتا ہے۔ علاقائی گورنر نے جمعے کو ایک ٹیلی گرام پوسٹ میں بتایا کہ مشرقی ڈونباس کے علاقے میں ہونے والی لڑائی میں 12 لوگ ہلاک اور 60 مکانات اس وقت تباہ ہو گئے جب روسیوں نے پڑوسی شہروں پر گولہ باری کی۔ حکومت اور کالعدم شدت پسند تنظیم تحریک طالبان پاکستان کے درمیان مصالحت کے لیے جاری مذاکرات اور جنگ بندی کے باوجود خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں دہشت گردی اور تشدد کے واقعات جاری ہیں، جبکہ حکام سیکیورٹی فورسز کی کارروائیوں میں ہلاک ہونے والے مبینہ عسکریت پسندوں کو بھی اسی کالعدم تنظیم سے منسلک قرار دے رہے ہیں۔ دہشت گردی کے تازہ ترین 2 واقعات خیبر پختونخوا پولیس کے خلاف پشاور اور درہ آدم خیل اور فرنٹیئر کور کے اہلکاروں کے خلاف جنوبی وزیرستان کے علاقے مکین میں ہوئے ہیں، جس میں ایک پولیس افسر سمیت 2 اہلکار موت کا شکار ہو گئے اور متعدد زخمی ہو گئے، جبکہ رواں ہفتے جنوبی اور شمالی وزیرستان میں حکام نے سیکیورٹی فورسز کی کارروائیوں میں کالعدم تنظیم تحریک طالبان کے 2 اہم کمانڈروں سمیت 3 جنگجوؤں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ کالعدم تنظیم تحریک طالبان کے ذرائع کے حکام نے ان دعووں کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ سیکیورٹی فورسز کی کارروائیوں میں ہلاک ہونے والوں کا تعلق ایک اور تنظیم سے ہے۔ پشاور پولیس افسر کو گھات لگا کر قتل کی ذمہ داری بھی داعش نے قبول کی ہے۔ پشاور کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے بھی داعش کی بڑھتی ہوئی سرگرمیوں اور دہشت گردی کے حالیہ واقعات میں ملوث ہونے کی تصدیق کی ہے۔ بھارتی سپریم کورٹ نے بنارس کی گیان واپی مسجد کے معاملے پر سماعت کرتے ہوئے کہا ہے کہ مسجد میں پوجا کے سلسلے میں دائر ہندو فریق کی اپیل پر ضلعی عدالت سماعت کرے گی اور سماعت تک وضو خانے کے تحفظ اور مسجد میں بغیر کسی رکاوٹ کے نماز کی ادائیگی کا اس کا حکم نافذ العمل رہے گا۔ اس نے کہا کہ ضلعی جج مسلم فریق کی اس اپیل پر فیصلہ کریں گے کہ ہندو فریق کی درخواست قابل سماعت ہے یا نہیں۔ مسجد کی منتظمہ کمیٹی کی جانب سے سپریم کورٹ میں اپیل دائر کر کے مسجد کے سروے کی مخالفت کی گئی تھی اور کہا گیا تھا کہ 1991 کے عبادت گاہ قانون کی موجودگی میں سروے کا کام غیر قانونی ہے۔ طالبان حکومت نے ملک میں گندم کی بڑھتی ہوئی طلب کے باعث اس کی برآمد پر پابندی لگا دی ہے۔ خشک سالی کی وجہ سے گندم کی فصل پر برا اثر پڑا ہے۔ طالبان کے قائم مقام وزیر خزانہ نے صوبائی کسٹم حکام کو ایک پیغام میں کہا ہے کہ گندم کی ہمسایہ ملکوں کو برآمد یا اسمگلنگ روک دیں۔ افغانستان کے 20 لاکھ ہیکٹر سے زیادہ رقبے پر گندم کاشت کی جاتی ہے، لیکن پچھلے 3 سال کی خشک سالی نے اس کی فصلوں کو بری طرح متاثر کیا ہے۔ ناروے کی وزارت خارجہ نے افغانستان میں انسانی حقوق کی صورتحال اور خواتین اور لڑکیوں کی حالت زار پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔
اس کا کہنا ہے کہ طالبان کو ان کی تعلیم اور خواتین کی عوامی زندگی میں شمولیت کا احترام کرنا چاہیے۔ ناروے کے سفیر اور ان کی ٹیم صورتحال پر بات کرنے کے لیے کابل میں ہے۔ جمعے کے روز انہوں نے حامد کرزئی سے ملاقات کی۔ آسٹریلیا میں 6 ہفتے کی انتخابی مہم کے بعد ہفتے کے روز انتخابات ہو رہے ہیں۔ انتخابی مہم کے دوران وبا کی وجہ سے مہنگائی، موسمیاتی تبدیلی اور آسٹریلیا کے ساحل سے 1200 میل سے بھی کم فاصلے پر چینی فوجی چوکی کے قائم ہونے کے خدشات پر توجہ دی گئی ہے۔ وزیر اعظم اسکاٹ موریسن کا قدامت پسند اتحاد چوتھے 3 سالہ مدت کے لیے کوشاں ہے۔ قطر میں رواں سال ہونے والے مردوں کے فٹ بال کے عالمی مقابلے میں خواتین ریفریز بھی فرائض انجام دیں گی۔ یہ ورلڈ کپ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوگا کہ کسی مردوں کے ایونٹ میں خواتین ریفریز ہوں گی۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے، جسے آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں یا سن سکتے ہیں۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں اور دعاؤں کا بھرپور اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے انتہا مغرور ہیں۔ ہماری ان کاوشوں کو آپ سراہتے رہیے اور اپنی یہ محبتیں جاری رکھیے گا۔ خالد حمید کو کیمرہ مین قذافی بابر کے ہمراہ اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔